شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری قومی یکجہتی اور اتفاقی رائے کا بھرپور اظہار ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دھی رانی اجتماعی شادی پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم بل 2024 پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد یہ ایک قانون بن گیا ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم قانون 2024 کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی اور سینٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل 2024 2/3 اکثریت سے منظور کیا۔ قومی اسمبلی میں 225 ارکان نے ترمیم کی حمایت کی اور 12 نے اس کی مخالفت کی، جبکہ سینٹ میں 65 ارکان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالا اور 4 نے اس کی مخالفت کی۔ آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی تقرری کے عمل اور مدت میں اصلاحات کی گئی ہیں اور سپریم کورٹ میں تمام صوبوں کی یکساں نمائندگی کے ساتھ آئینی بینچز قائم کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ترمیم میں ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچ قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہر آئینی بینچ کا سینئر ترین جج اس کا پریزائڈنگ آفیسر ہوگا۔ آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر ترین ججوں کے پینل سے پاکستان کا نیا چیف جسٹس نامزد کرے گی۔ قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 ارکان پر مشتمل کمیٹی وزیر اعظم کو نام تجویز کرے گی اور وزیر اعظم حتمی منظوری کے لیے وہ نام صدر مملکت کو بھیجیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ انہوں نے آج صبح آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ یہ قانون عام آدمی کو آسان اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ ترمیم کو ایک اہم سنگ میل قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ میثاق جمہوریت کے ایجنڈے کی تکمیل ہے، جس پر سیاسی جماعتوں نے دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیم ملک کے مستقبل کو محفوظ اور مضبوط بنائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ذاتی مفادات اور انا سے بالاتر ہو کر بہترین قومی مفادات میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے آئینی ترمیم کی حمایت کرنے پر اتحادی جماعتوں بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرباوو سبیانٹو کو انڈونیشیا کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان مشترکہ اقتدار اور باہمی احترام پر مبنی برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے صدر سبیانٹو کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے تجارت اور معیشت سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تعاون بڑھانے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان $1.7 کروڑ مالیت کی مفاہمتی یادداشتوں اور باہمی کاروباری تعاون کے تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار آج سموآ میں شروع ہونے والی دولت مشترکہ ممالک کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اس اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی، معاشی ترقی اور دولت مشترکہ کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے سمیت اہم عالمی امور اور چیلنجز کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ دولت مشترکہ کے بزنس فورم میں اپنے اہم خطاب میں وہ پاکستانی نوجوانوں کو بااختیار بنانے، فنی مہارت کے فروغ اور ڈیجیٹل تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالیں گے۔ نائب وزیر اعظم دولت مشترکہ کے دیگر رکن ممالک کے وفود کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دھی رانی اجتماعی شادی پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت اجتماعی شادی پروگرام میں شمولیت کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔